الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر ابتدا میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنے دین کی طرف دعوت دی. خالصتاً توحید کی دعوت اللہ رب العزت نے رکوع میں نازل فرمائی. توحید کی دعوت مکمل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کو دین کی طرف خاص طور پر دعوت دی. ان کو ان تمام نعمتیں گنوائیں جو اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرمائی تھیں. بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور اس کے بعد یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ تینوں کو ایک ساتھ خطاب کیا
اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اب تم سب جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لاؤ، جس دین پر ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ اس دعوت کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے چند اعتراضات کے ان کے جوابات دیے ہیں کہ یہ لوگ جو اعتراض کیا کرتے تھے ان اعتراضات کے جوابات۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض پہلے پارے کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہا کرتے تھے کہ یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو نازل فرمایا کہ ان سب کے سب نے اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ تم سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک پر ہی ایمان لانا۔ اور اس کے بعد ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں؟ تو اس طریقے سے ان کے پہلے اعتراض کو پہلے پارے کے آخر میں مکمل فرمایا۔ دوسرا ان کا اعتراض تھا، اس اعتراض کی ابتدا ہی دوسرے پارے کی ابتدا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہی ان کے دوسرے اعتراض کے جواب سے ہوتا ہے، اور یہ اعتراض تھا تحویل قبلہ کے اوپر۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس کی طرف انسان اپنے چہرے کو پھیرتا ہے۔ ہم نماز کے اندر اپنے چہرے کو بیت اللہ کے رخ کی طرف پھیرتے ہیں، اس وجہ سے بیت اللہ کو کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف رخ پھیرا جاتا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر قبلہ رخ ہو، اگر قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے ہے تو اس کے لیے بیت اللہ عین کعبہ جو ہے اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کعبے سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوگا تو اس کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ اور جو شخص کعبے کے سامنے نہ ہو بلکہ دور ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کعبے کے رخ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ یعنی جیسے ہم بیت اللہ کے مشرق کے اندر ہیں، ہم جب رخ کرتے ہیں تو اپنی مغرب کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ مغرب کے اندر ہیں وہ تمام لوگ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے۔ جو شمال میں ہے وہ جنوب کی طرف، جو جنوب میں ہے وہ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ گویا پورے عالم میں جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام اپنا رخ نماز کے اندر بیت اللہ ہی کی جانب کیا کرتے ہیں۔ جب دور ہو انسان تو بیت اللہ کی جہت رخ کی طرف اگر رخ کر لے گا تو اس کا یہ رخ کرنا بھی کافی ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ اگر اس رخ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے تو یہ تھوڑی بہت رد و بدل اندازے کے اعتبار سے اگر غلطی ہو جائے تو اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جب بیت اللہ کے سامنے ہے تو ہلکی سی بھی ادھر ادھر بندہ ہوا رخ سے تو نماز ادا نہیں ہوئی۔ جب بیت اللہ سے دور ہے تو اب رخ کی طرف منہ کرنا ہے، اور اس رخ کی طرف منہ کرنے میں اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو اس آگے پیچھے ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو بہرحال کعبہ ہمارا بیت اللہ ہمارا جو ہے یہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اصل سجدہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات کو ہوتا ہے۔ یہ سجدہ ان پتھروں کو نہیں ہے کہ جن کے اوپر کعبہ بنایا گیا ہے۔ اگر پتھر کو ہی سجدہ کرنا ہوتا تو ہم میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ سجدہ در حقیقت اللہ رب العزت کی، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بیت اللہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے۔ تو ہم حقیقت میں جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی بیت اللہ منہدم بھی ہو جائے تب بھی ہمارا رخ بیت اللہ ہی کی جانب ہوگا، ان پتھروں کی جانب نہیں ہوگا۔ اگر ان کو نکال کر کسی دوسری جانب رکھ دیا جائے تو ہم اپنا رخ تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا رخ بیت اللہ ہی کی جانب ہوگا۔
اس لیے کہ ہم در حقیقت سجدہ اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کو کر رہے ہیں جو بیت اللہ پر اتر رہی ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد سے تقریباً 10 سال تک، جب تک یہ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس وقت تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم سنایا تھا، اور اس حکم پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں نفلی ادا کیا کرتے تھے۔ فرض نمازیں تو معراج کے سال میں واقع ہوئیں، فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت میں اور مغرب کے وقت میں، ان 2 وقتوں کے اندر نمازیں ادا کرتے تھے، فجر میں اور عصر کی نماز میں۔ یہ 2 نمازیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل کے طور پہ ادا کرتے تھے، اور ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہ وہ کونا ہے جس کونے کے اوپر حجر اسود نصب ہے، اس کونے کی طرف رخ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا اگر یہ بیت اللہ ہے تو یہ حجر اسود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، اس رخ پر، رکن یمانی کی طرف۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بیت اللہ ہی کی جانب ہوتا تھا، اور اسی رکن یمانی کی بالکل سیدھ کے اندر مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے وہ بھی آ جایا کرتا تھا، اور یہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو ان کو یہ بات لگے گی کہ میں شاید بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جی ان کا جو دین ہے اور ہمارا دین ہے ان کے اندر قبلہ ایک ہی ہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اصل رخ بیت اللہ ہی کی جانب تھا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں زیادہ تر افراد جو رہتے تھے وہ یہودی تھے، 2 ان کے قبیلے تھے وہاں پہ، تو ان قبیلوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ چند دنوں کے لیے اپنا رخ مسجد حرام سے، بیت اللہ سے ہٹا کر مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے، مختلف روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز ادا کرتے تھے تو یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس کی وجہ سے کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی پیچھے؟ ایک وجہ تو تھی کہ یہودیوں کے دل کو دین اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا کہ دیکھو اس دین کے اندر بھی وہی قبلہ ہے جو ہمارے دین کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ چند مہینے کے لیے اپنے رخ کو مسجد اقصی کی طرف پھیر دیں۔ 16 مہینے یا 17 مہینے تقریباً گزر گئے۔ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے باہر ایک علاقہ تھا، بنو سلمہ کا علاقہ تھا، یہ قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کے علاقے کے اندر نبی علیہ السلام موجود تھے، اور اس مسجد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھائیں، 2 رکعت مکمل کی۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ہی کے دوران 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ پھیرا تو پیچھے صحابہ جتنے موجود تھے انہوں نے بھی نماز ہی کے دوران اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے نماز کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کو عرض کیا کہ آج کے بعد اب ہم جو اپنا نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ بیت اللہ ہی کی جانب ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو، اور اس کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ بات جانتے تھے کہ اصل قبلہ مسلمانوں کا جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بالآخر حکم دینا ہی ہے، تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے کے انتظار میں تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ بیت اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش تھی، اس لیے فطری طور پہ محبت تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، دادا ہیں ایک طریقے سے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور ان کا قبلہ بھی مسجد حرام تھی، بیت اللہ تھا، تو لہٰذا ان تین وجوہات کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کا یہ حکم آخر کب ہمارے پاس آئے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا یہ حکم آ گیا۔ جب یہ حکم آیا، اس حکم کے آنے کے بعد مشرکین مکہ نے بھی اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ مشرکین کا اعتراض تو یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ ہمارے قبلے سے پھر گیا تھا، ہم یہ مشرکین تو مکہ والے رہتے ہی مکہ میں تھے، اور یہ 360 بت تھے جو بیت اللہ کے اندر قائم کر کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو یہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارے دین سے پھر کر مسجد اقصی کی طرف رخ کیا تھا، اب اس کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گیا ہے کہ صحیح دین ہمارا دین ہے، اب یہ ہماری طرف مائل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے۔ اور مشرکین کے علاوہ جو یہودی اور نصرانی تھے، انہوں نے اعتراض اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ بتاؤ مسلمانوں، اگر تمہارا قبلہ مسجد اقصی ٹھیک تھا تو تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کیا؟ اور اگر بیت اللہ ٹھیک تھا تو تم پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کیوں کر رہے تھے؟ تمہاری تو پچھلی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ اعتراضات تھے جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر اور اللہ رب العزت کے دین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اٹھائے۔ ان کے اس اعتراضات کے اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرما دیا، اور ان کے اندر پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ یہ لوگ آپ سے یہ اعتراض کریں گے، آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے۔ اور اللہ کی شان قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل ہوئیں قبلے کے رخ کے تبدیلی کے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے وہی اعتراضات کیے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہی اسی بات سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے احمق ترین لوگ جو ہیں وہ عنقریب آپ سے یہ بات کہیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کرنے والوں کو خود فرما دیا کہ یہ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ احمق ترین لوگ ہیں، سفہاء من الناس، یہ عنقریب یہ بات کہیں گے، ما ولاہم، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کے رخ کو پھیر دیا اس قبلے سے جس کی طرف یہ تھے، یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ کون سا ایسا حکم ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کو رخ پھیرنے پر مجبور کر دیا، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، ہر دنیا میں جو چیز ہے ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہے یا مسجد اقصی قبلہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ حکم اللہ رب العزت کا اس وقت پہ کیا ہے۔ جس وقت پہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، ہم نے رخ کیا، جس وقت پہ حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرنا ہے، ہم نے رخ کر دیا، آج پھر حکم ہے کہ دوبارہ مسجد اقصی سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرو، ہم رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل چیز در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہوتی ہے، اس شخص کے دل کے اندر یہ سوالات نہیں اٹھتے، بلکہ وہ ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ مزاج ابراہیمی کو سمجھ چکا ہوتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے،
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، ہمارے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر لے، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، اپنے رب کے سامنے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے میں اپنے سر کو سر خم تسلیم کرتا ہوں، اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں۔ ہر چیز کے اندر اصل در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو ہماری طرف آنے کے لیے ہم سے رجوع کرتا ہے ہم اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کی طرف اگر ہدایت چاہیے اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اپنی طلب کو پیش کرنا پڑے گا۔ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے اپنی طلب کو پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی طلب کو خالی نہیں لوٹاتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ضرور بالضرور ہم اسے اپنی طرف رہنمائی فرما کر اپنی طرف لے آتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بات فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو اس بات کا خوف ہو، اس بات کا غم ہو کہ میں دین کی طرف لگنا چاہتا ہوں، دین کے اوپر مکمل شریعت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں اور بچ نہیں پا رہا، فرماتے ہیں کہ 40 دن اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اے اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، نفس و شیطان میرے راستے کی رکاوٹ ہے، اے اللہ ان راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ جس طریقے سے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا اللہ سے 40 دن مانگ کے دیکھو، زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے تمہارے لیے اس بیت اللہ کو سب سے بہتر کعبہ اور سب سے بہتر قبلہ بنایا، کذالک اسی طریقے سے جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت دنیا کے اندر بنایا۔ جس طریقے سے تمہارے قبلے کو ہم نے بہترین بنایا دوسروں کے مقابلے میں، دوسروں کے قبلے مختلف تھے۔ یہودیوں کا قبلہ یہ تھا کہ مسجد اقصی کے قریب ایک چٹان ہے جس کو وہ صخرہ کا نام دیتے ہیں۔ آج جو تصاویر کے اندر بیت المقدس کے نام سے جگہ ہوتی ہے جس کے اوپر پیلے رنگ کا گنبد ہے، یہ ہے اصل میں صخرہ، یہ مقام ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ جو صخرہ کا مقام ہے یہ در حقیقت یہودیوں کا قبلہ ہے، اور اسی کی مشرق کے جانب ایک اور چٹان ہے جو عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ تو عیسائیوں نے بھی اپنے لیے قبلہ مقرر کر لیا، یہودیوں نے بھی اپنے لیے قبلہ مقرر کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا، اور یقیناً جو قبلہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ قبلہ سب سے بہتر ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے سب سے بہترین قبلے کو مقرر فرمایا اے ایمان والوں تمہارے لیے، کذالک اسی طریقے سے جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ سب سے بہترین امت کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک وجہ بیان فرمائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو قیامت کے دن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ اب اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو وہ ہے جو اپنی منمانی تفسیر ہے، اور ایک تفسیر وہ ہے کہ جس کی روایت جو تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا پہلے وہ تفسیر سن لیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اسی آیت کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت مختلف انبیاء کو جمع فرمائیں گے۔ انبیاء کو جمع کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو نبی ہوں گے ان کو بھی بلائیں گے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جمع کیا تو نوح علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھے کہ حل بلغت قومک، کیا آپ نے اپنے قوم کی تبلیغ کی ہے؟ کیا آپ نے اپنی قوم تک وہ دعوت پہنچائی ہے جو دعوت دے کر میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ پیغمبر کہیں گے کہ جی بالکل میں نے پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت امت سے پوچھیں گے ان کی، کیا تمہارے اوپر نبی نے وہ پیغام پہنچایا تھا جو پیغام ہم نے تمہیں دے کر ہم نے اس نبی کو دے کر بھیجا تھا؟
تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ کون سا پیغام؟ اے اللہ ہم تک تو کوئی پیغام دنیا میں نہیں پہنچا، جھٹلائیں گے وہ۔ جب وہ جھٹلائیں گے تو اس وقت پہ اللہ رب العزت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑا فرمائیں گے۔ یہ اس امت کی عجیب نرالی شان ہے۔ اللہ رب العزت اس امت سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ کیا یہ اس قوم کے اوپر یہ نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اور اس قوم کے اوپر اس نبی نے آ کر اپنی دین کی دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ یہ امت محمدیہ اس وقت پر اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دی گئی کہ اے اللہ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں نبی، انہوں نے یہ نبی ان کے پاس مبعوث ہوئے تھے اور انہوں نے اس قوم تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ جب یہ بات کہیں گے تو وہ امت کہے گی اے اللہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پہ موجود ہی نہیں تھے، یہ کس طریقے سے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت امت محمدیہ سے کہیں گے جواب دو ان کو۔ امت محمدیہ جواب دے گی اللہ اکبر، اے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم نے آپ کو سچا اپنا رب مانا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا۔ آپ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ اے اللہ جب آپ نے قرآن کریم کے اندر ایک بات ارشاد فرما دی، ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ہم اس قول کے اوپر آج گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ یقیناً آپ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ جب یہ قوم اس نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف گواہی دے گی اس طریقے سے، اب اس امت کی گواہی پر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام اس امت کی سفارش میں ایک اور گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں تاکہ ذہن صاف ہو جائے، اور وہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے اور اس اشکال کا جواب بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ جن کی خبر اگر کوئی صحیح ترین آدمی، معقول آدمی، معتبر آدمی اگر کسی کو اس کی خبر دے دے تو اس کی خبر پر گواہی دینا جائز ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض معاملات ہیں جن میں آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے زنا کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن بعض معاملات وہ ہیں جن کے اندر شریعت نے آنکھوں سے دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر معتبر آدمی نے صحیح طور پہ ایک چیز کی گواہی دی، معتبر آدمی نے صحیح طور پہ ایک چیز کی خبر دی ہے، اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی اس خبر کے مطابق گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی قبول ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کبھی نسب کے متعلق گواہی دینی ہو کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، تو جس وقت پہ ولادت ہوتی ہے کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، کوئی مرد موجود نہیں ہوتا، لیکن اس مرد کو پتا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ کیوں پتا ہے؟ اس کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، لوگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھا ہے، ساری زندگی میں دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ان کا رہا ہے۔ اس دیکھنے سے معتبر لوگوں کی خبر پہنچانے کے ذریعے سے اگر یہ شخص کل جا کر عدالت میں گواہی دیتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کی گواہی قبول ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امت محمدیہ نے بھی اپنی آنکھوں سے گواہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں، انہوں نے جب ہمیں ایک بات کی خبر دے دی تو اس خبر کو لے کر اس کی گواہی کا دینا بھی بالکل اسی طریقے سے جائز ہو گیا۔ تو بہرحال اس امت کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت عطا فرمائی، کیوں فرمائی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے رسول تمہارے اوپر تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے جو یہ قبلے کی تبدیلی کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس قبلے کی طرف آپ تھے ہم نے اس قبلے سے جو رخ کو پھیرا ہے، یہ اس لیے پھیرا ہے الا لنعلم، تاکہ ہم یہ بات جان لیں۔ جاننے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت جان لیں، بلکہ مراد یہ کہ اللہ رب العزت اس کا دنیا پر اظہار فرما دیں۔ اللہ رب العزت تو پہلے سے جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا اظہار فرما دیں۔ من یتبع الرسول، کون ہے جو حقیقتاً رسول کی پیروی کرنے والا ہے؟ ممن ينقلب على عقبیہ، جو قبلے کے
تبدیلی ہوئی اس کے اندر کون ہے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، رسول کی اتباع کرنے والا ہے، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ جو نفس کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ اس قبلے کے رخ سے بیجا سوالات کو اٹھائے گا، اور جو رسول کی حقیقتاً پیروی کرنے والا ہوگا وہ سر خم تسلیم کر لے گا کہ رسول نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ جو معاملہ تھا قبلے کے رخ کو تبدیل کرنے کا، یہ ایک بہت مشکل کام تھا عام لوگوں کے لیے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت پر رکھا ہے، جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دل کے ساتھ تصدیق قلبی کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہے تو اس کے لیے پھر یہ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ جب اللہ کا حکم دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی عظمت، تو انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے ہے، تو قبلے کا رخ تبدیل کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، بعض صحابہ کے ذہن میں بات آئی کہ ہم نے جو اتنے دن قبلہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں؟ جن لوگوں کا اس کے درمیان میں انتقال ہوا ان کی موت کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیوں؟ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر بڑی محبت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چاہت تھی اس بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ حکم جلدی آ جائے، اور اس حکم کی جلدی کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پھیرتے تھے، بار بار یوں اوپر کی طرف دیکھتے تھے کہ اے اللہ یہ حکم کب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے تھے اوپر سے اے محبوب آپ کے چہرے کو، جو آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، جو آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، قد نرا تحقیق ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اس تبدیل کر دیں گے قبلے کو اس کی طرف جس کی طرف آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف اب پھیر دیجئے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، مگر اس میں ایک باطنی معنی بھی موجود ہے، اور وہ باطنی معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا، بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، اللہ کے حکم کی طرف پھیر دیا، اے ایمان والوں اپنے دل کو بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی طرف اب پھیر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم دنیا کے اندر ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم بیت اللہ کے رخ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو، یعنی جب بیت اللہ کے اندر ہوگے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کی طرف رخ کرنا ہے، اور جب بیت اللہ سے باہر ہوگے، باہر کہیں پہ ہوگے تو اپنے رخ کو بس بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، لَيَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے یہ برحق ہے، صحیح حکم ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، جو سازشیں، جو کام یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے اللہ رب العزت تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی فکر میں دبلے نہ ہوں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ کیوں اتنے اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کیوں ایمان لے کے نہیں آ رہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب عیسائی اور یہودی، ان کو اگر آپ ہر قسم کی نشانیاں عطا کر دیں،
ما تبعوا قبلتک، اس کے باوجود بھی آپ کے قبلے کی طرف رخ نہیں پھیریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، نہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ پھیریں گے. وما بعضهم بتابع قبلت بعض، اور نہ ان میں سے بعض لوگ بعض کی طرف رخ پھیریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی طرف رخ پھیر دیں یا وہ آپ کی طرف رخ پھیر دیں، بلکہ کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا قبلہ، میرے لیے میرا قبلہ ہے. ہم اللہ رب العزت کے حکم پر بیت اللہ کو قبلہ سمجھ کر رخ کر کے بیٹھے ہیں. تمہاری مرضی ہے، اگر تمہیں یہ حق لگتا ہے تو آؤ اس کی طرف، اور اگر تمہیں حق نہیں لگتا تو جو مرضی کرتے پھرو، پھر اپنا قبلہ جو بھی بناؤ، آپ ان کی طرف سے زیادہ فکر مند نہ ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ آیت واقعی ایسی آیت ہے کہ انسان کپ کپا جائے اس کو پڑھتے ہوئے. اللہ رب العزت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس یہ وحی الہی علم آ چکا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار بھی ظالموں کے اندر ہوگا. اللہ اکبر. یہ خطاب عام بندے کو نہیں ہے، اس شخصیت کو ہے جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات بنی ہے. اللہ رب العزت ان کو یہ خطاب فرما رہے ہیں. حقیقتاً یہ خطاب نبی علیہ السلام کو نہیں ہے، یہ خطاب امت کو ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بولی جاتی ہے، ساس اکثر اپنی بیٹی کو کہتی ہے اور مقصد اس کا بہو کو سنانا ہوتا ہے، اور بعد میں کہتی بھی ہے، کہتی بیٹی کو ہوں، سناتی بہو کو ہوں. تو یہ بالکل اسی طریقے سے بات ہے. خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا تھا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال، اول تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن بفرض محال اگر انہوں نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ رب العزت کی ذات ان سے بھی مستغنی ہے. تو اے بندوں، تم سوچو کہ اگر تم یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے دنیا میں بنو گے، یہود و نصارہ کی اتباع والی زندگی گزارو گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو یہ کتاب کا علم دیا گیا ہے، یہودیوں کے مراد ہے، یعرفونہ، یہ آپ کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے سگی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جس طرح سے پہچانتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتاً ہماری کتابوں کے اندر آپ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے خیانت کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر آپ کی رسالت کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. اتنی واضح نشانیاں آپ کے بارے میں تورات، زبور، انجیل کے اندر نازل ہو چکی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اسی طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کی باتوں کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ حق جانتا ہے کہ حق کیا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ حق وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ان کے معاملے میں شش و پنج کے اندر مبتلا نہ ہو، شش و پنج میں مبتلا نہ ہو، ان کے بارے میں سوچ و بچار نہ کریں زیادہ. یہ نہ سوچیں کہ اب یہ لوگ کیا سوچیں گے، ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا وہ ہوگا. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. اگر اردو کے ایک محاورے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھایا جائے، سمجھنے کے لیے یہ ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ ان کی فکر کے اندر دبلے نہ ہو. اللہ رب العزت نے حق اتار دیا ہے، جس کا دل چاہے گا وہ حق کو قبول کرے گا، اور جو حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنائے اور قرآن کریم کے مطالب اور معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.